الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم دینی بھائیوں اور بہنوں، تمام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور تمام سامعین، آج ہم قیامت کے بیان سلسلہ وار کو روک کر آج بھر کے لیے تبلیغ پر ایک بیان کرتے ہیں۔ تبلیغ کل انشاءاللہ پھر قیامت کا ذکر ہوگا۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور بہنوں، کوئی بھی اچھا کام شروع کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرا جاتا ہے، جس کا ترجمہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو جس کام پر بسم اللہ کی گئی ہو اس کام میں خیر و برکت ہوتی ہے اور کامیابی ملتی ہے۔ لیکن جب قرآن پاک کی تلاوت کری جاتی ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی ہے پڑھنا، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ جہاں کہیں جو کوئی قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی نشر و اشاعت کرتا ہے، قرآن کی تبلیغ کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو وہاں پر شیطان کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے، بے انتہا۔ جیسے کوئی نزع کی حالت میں کچھ بھی کر بیٹھے، اسی طرح شیطان کی حالت ہوتی ہے جب کوئی قرآن پڑھتا ہے۔ اس لیے لازمی دیا کہ اللہ کی پناہ لے لو پہلے شیطان مردود سے۔ تو سب سے پہلے قرآن پڑھنے میں اعوذ باللہ پھر بسم اللہ۔ تو یہ جو قرآن کی تبلیغ ہے، قرآن کی نشر و اشاعت ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ہر ایک کے بس کا نہیں ہے۔ یہ خوب مضبوط صحابہ والے ایمان رکھنے والوں کے کام ہے۔ سب سے پہلے اللہ پر، آخرت پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر بالکل پکا یقین ہو، ایمان ہو۔ ہوتا کیا ہے، جب کسی کو برائی سے روکا جاتا ہے، اس کے سامنے صداقت لائی جاتی ہے، سچائی لائی جاتی ہے، تو شیطان اور شیطان نما انسان جن پر شیطان حاوی ہے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ان کا کام لوگوں کو گمراہ کرنا ہے اور بہکانا ہے۔ اگر ہم سب کو
سچائی سے تعارف کرا دیں گے، حقیقت سامنے لا دیں گے، تو پھر جب ہمارے پاس شیطان آئے گا ہمیں گمراہ کرنے کے لیے تو وہ ہمیں گمراہ نہیں کر پائے گا۔ اس لیے روکتا ہے شیطان، اور شیطان نما انسان کو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ حقیقت کو سامنے کوئی لائے، کیونکہ اگر حقیقت سامنے آ جائے گی تو کسی کو کوئی گمراہ نہ کر سکے گا۔ سب سے تو پہلا اس کا انتظام اللہ ہی نے کرا کہ قرآن کی شکل میں ہم کو پوری زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، قاعدہ قانون بتایا۔ قرآن وہ پاک، وہ برتر چیز ہے، یعنی اللہ کا کلام ہے، تو ظاہر ہے نہ اللہ سے بڑا کوئی ہے، نہ قرآن سے بڑا کوئی ہے، کوئی چیز اس کے مقابل میں نہیں ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ کا ہے۔ اب اگر ہر آدمی قرآن کو سمجھا دیا جائے گا یا سمجھ لے گا تو شیطان اور شیطان نما انسانوں کا یہ کاروبار بند ہو جائے گا، جو گمراہ کرنے کا۔ تو جب کوئی تبلیغ کا درجہ اور شہید کا درجہ، یہ دو درجے اسلام میں بہت 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 اونچا درجہ رکھتے ہیں، بہت اونچا درجہ۔ شہید کے خون کی پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دی جاتی ہے، اور جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ اسے دکھلا دیا جاتا ہے، اور عذاب قبر اس پر سے ہٹا لیا جاتا ہے۔ سب ہم پچھلی اس میں بتا چکے ہیں شہید کے درجے میں۔ اسی طرح یہ جو قرآن کی نشر و اشاعت کا کام ہے، قرآن کی تبلیغ کا کام ہے، اس کا درجہ بھی بہت بڑا، بہت اونچا ہے۔ کیوں؟ یہی وہ کام ہے جو نبیوں نے کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کام کو کرے گا تو گویا وہ نبیوں والا کام کر رہا ہے۔ تو نبیوں نے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس قدر تکلیفیں اٹھائی ہیں، کس قدر تکلیفیں جھیلی ہیں۔ قرآن کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کرنے میں مہینوں میں کچھ دن چولہا جلتا تھا آپ کے گھروں میں، ایک کھجور سے روزہ کھا کے رکھ لیا تو پانی سے روزہ کھولنا پڑا۔ اب تو گھروں میں چولہا نہیں جلتا، تین تین پتھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر باندھے ہیں اور تبلیغ کا کام کیا ہے۔ تو جو کام تبلیغ کا کرتے ہیں لوگ، شیطان ہزار طریقے اپناتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ سلسلہ رک جائے اور یہ تبلیغ بند ہو جائے۔ اس لیے طرح طرح کی سازشیں، طرح طرح کے بہتان اور الزامات لگائے جاتے ہیں، اذیت پہنچائی جاتی ہے، بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ جو شیطان سے ہو سکتا وہ کرتا ہے، لیکن شیطان یہ بھول جاتا ہے کہ تجھ کو بھی اللہ ہی نے تخلیق کیا، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ کا کام کر رہا ہے اس کی حفاظت اللہ کرتا ہے، وہ اللہ کے حفظ و امان میں رہتا ہے، شیطان اس کا کچھ نہیں کر سکتا، خود ہی ذلیل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام کرتے تھے، تمام عالم انسانیت کو قرآن کا پیغام سناتے تھے، قرآن سے تعارف کراتے تھے۔ تو قرآن سے تعارف کرانے ہی کا نام تبلیغ ہے۔
یہ بھی سمجھ لیجئے. اور یہ کسی خاص کے لیے نہیں، پورے عالم انسانیت سے جو قرآن کا تعارف کراتا ہو وہ تبلیغ کا کام کر رہا ہے. اور جو کسی اور کام کو تبلیغ کا نام دیتے ہیں وہ تبلیغ نہیں، ہاں وہ اصلاحی کام ضرور کہلایا جا سکتا ہے. اور دونوں کے درجات میں یقیناً ہم نے بتا دیا کہ دو ہی صرف درجے ہیں، ایک شہید کا اور ایک تبلیغ کا کام یعنی نبیوں والا کام. تو وہ اصلاحی کام میں آ جاتا ہے. تبلیغ کا کام صرف اور صرف پورے عالم انسانیت تک قرآن کا تعارف کرانا آپ کا کام ہے. تو آپ سب کو قرآن کا تعارف کراتے تھے. تو ظاہر ابھی ہم نے بتایا کہ شیطان طرح طرح سے ستاتا تھا. اس میں ایک سازش رچی گئی. قرآن پاک میں پہلے سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ہے، وہ یہ ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آپ کھول کے قرآن میں دیکھ سکتے ہیں. یہ دو آیتیں جو میں نے ابھی پڑھی ہیں، ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بہت ہی ناپسندیدہ اور بری لگے، لیکن انجام کے لحاظ سے وہ تمہارے لیے خیر ثابت ہو انجام کے لحاظ سے. اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تم کو بہت اچھی لگے، لیکن تمہارے لیے انجام کے لحاظ سے وہ بہت نقصان دہ ثابت ہو. دوسری آیت کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا، لا تحسبوہ شرًا لکم بل ہوا خیر لکم. ایک بہت ہی المناک واقعہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ پیش آیا تھا کہ دشمنوں نے ایک بہت ہی سنگین بہتان اور ایک بہت جھوٹا و گندا الزام ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر ایک زبردست سازش کی تحت لگایا تھا اور کردار کشی کی بہت ہی خطرناک سازش کی تھی تاکہ لوگوں کا اللہ کے رسول اور ان کے گھرانوں سے اعتماد اٹھ جائے اور ان کی نبوت و تربیت مشکوک ہو جائے. یہ ایسا دردناک واقعہ تھا کہ خانواد نبوت کے اندر ایسا ذہنی نفسیاتی بوجھ اور اتنا شدید غم
शायद ही इससे पहले कभी हुआ हो। पेट पर पत्थर बांधने का तो वो खानदान आदि था। बहुत जिस्मानी तकलीफें और अज़ियतें इसने सही थी, मगर एक सिलसिले में इनको ये एतमाद हासिल रहा होगा और हक था इनको इस एतमाद का। कोई इनके किरदार पर उंगली ना उठा सकेगा। खास तौर पर महदाम उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो तो इस सदमे से बिल्कुल निढाल हो गई थी। बहरहाल यह एक बहुत अलमनाक वाक़या है और इसके बहुत से पहलू हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस वाक़ये के एक अजीब और गरीब पहलू की तरफ इशारा फरमा दिया, फरमाया है जिसकी तरफ किसी का जहन भी नहीं जा सकता। अल्लाह ताला ने पहले तो कुरान मजीद में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाक दामनी का ऐलान किया और उसके बाद फरमाया ला तहसबूहु शर्रुल लकुम बल हुआ खैरुल लकुम, कि इस वाक़ये को अपने लिए बुरा और नुकसानदाह मत समझना, इसमें भी तुम्हारे लिए फायदे और खैर के पहलू हैं। क्योंकि इस वाक़ये के बाद मदीने के मुआशरे की स्क्रीनिंग हो गई। स्क्रीनिंग, एक एक फर्द खुलकर सामने आ गया कि वो किधर खड़ा है और इसकी वफादारी किसके साथ है, किसका ईमान कितना मजबूत है, कौन कान का कितना कच्चा और अकल का कितना कम है, कौन अंदर से क्या है, ये सब कुछ बिल्कुल सामने आ गया। मैं मजीद तफसीलात में इस वक्त नहीं जा सकता कि इस एक वाक़ये का कितना ज़बरदस्त फ़ायदा उम्मत मुसलमा को हुआ। अल्लाह ताला की मंसूबा बंदी को आम तौर पर लोग समझ नहीं पाते। आम तौर पर लोग समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह किन ज़राए से अल्लाह ताला मुख्तलिफ पहलुओं से अहले ईमान की तरबियत करते हैं और किस तरह पूरे मुआशरे की असल हकीकत को सामने लाते हैं। कौन किसके साथ खड़ा है, कौन कितना खौफजदा है, कौन कितना मायूस है, कौन कितना जरी व खुद एतमाद है, इस किसका अल्लाह ताला से कितना ताल्लुक है, ये सारी बातें ऐसे ही वाक़यात के ज़रिए खुलकर सामने आती हैं। बसा औक़ात ऐसे नाखुशगवार वाक़यात के ज़रिए अल्लाह ताला का पोशीदा हाथ ऐसी छुपी हुई हकीकतें सामने लाता रहता है। तो मेरे मोहतरम दीनी भाइयों और बहनों, आपने सुना क्या क्या ना नबियों के साथ पेश आया, कौन कौन सी अज़ियतें नहीं आपको दी गई, भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया, लेकिन आपने
تبلیغ کا کام بند نہیں کرا۔ آج آپ کے صدقہ طفیل میں ہم مسلمان ہیں۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی دولت ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ اتنی محنتوں، اتنی قربانیوں، اتنی ظلم و ستم سہنے کے بعد جس اسلام کو بچایا، تحفظ کیا اور ہم تک حرف بہ حرف ویسے ہی پہنچایا جیسا اللہ نے حکم دیا تھا، اور ہم نالائق، ہم ناشکرے، ہم احسان فراموش، ہم ناقدرے معمولی چیز اس کو سمجھتے ہیں۔ دین کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنا نام مسلمان رکھ کے اپنے کو مسلمان کہہ کر غیر مسلموں والے کام کریں گے، جو ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے وہ کریں گے، تو کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں ہم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں عشق کا۔ قطعاً جھوٹ ہے یہ۔ اپنے اعمال سے پیش کریے اپنی محبت کو۔ آپ کی زبان نہیں، آپ کے عمل چیخ چیخ کر کہیں کہ ہم اللہ اللہ کے رسول کے ایک ایک احکامات پر عمل کریں گے، چاہے اس میں میری جان کیوں نہ چلی جائے، چاہے ساری دنیا کیوں نہ ناراض ہو جائے، مگر میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔